السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک طالب علم مدرسے کا طالب علم تھا، اس کا واقعہ ہے کہ وہ روزانہ مدرسے کے لیے جاتا، خوبصورت نوجوان حسین تھا۔ تو وہ راستے میں ایک عورت اس کو دیکھتی، اس پہ فریفتہ ہو گئی۔ تو ایک دن اس نے چلانا شروع کر دیا۔ چلانے کے بعد اس نے مدد کے لیے پکارا کہ سانپ ہے۔ تو وہ ہمدردی کی غرض سے وہ چلا گیا۔ جب اندر گیا تو اس نے دروازہ کنڈی بند کر دی، کہا کہ میں شور مچاؤں گی، میرا تم کہا مانے بغیر نہیں جاؤ گے۔ تو اس کے دل میں ترکیب یہ آئی کہ اس نے کہا کہ میں تقاضا کر لوں۔ وہ قضائے حاجت کے لیے جو ہے واش روم میں چلا گیا۔ تو پہلے زمانے میں جو ہے وہ چار دیواری کر کے، آج ٹوائلٹ وغیرہ ہیں، سہولیات ہیں، تو پہلے قضائے حاجت کرتے اور وہ بھنگی یا کوئی ایسا بندہ سیپر وہ جو ہے ڈبے میں اٹھا کے کہیں غیر آباد جگہ پہ پھینک کر آتا تھا۔ تو وہ اس حساب سے تھا۔ تو وہ جب اندر گیا قضائے حاجت کے لیے، وہاں جا کر اس نے آنسو بہائے، اللہ سے معافی مانگی اور اعوذ باللہ پڑھ کر اس نے جو قضائے حاجت اس نے کی تو نہیں تھی، وہ تو ایک بہانہ تھا اندر جانے کا۔ تو اس نے جو پڑا ہوا تھا غلاظت، اس نے اپنے جسم پر مل لی۔ ملنے کے بعد جب وہ باہر آیا تو اس نے چھی کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا گندا ہو گیا، تو ایسا گندا ہو گیا کہ میرے سامنے نہ آؤ تم۔ تو اس نے دھکے مار کر باہر نکال دیا۔ جب وہ کہیں گیا تو پانی نظر آیا تو اس میں نہا دھو کے مدرسے میں بیٹھا جا۔ تو استاد کی بار بار نظر جاتی اور شاگردوں کی جو کولیگز تھے، اس کے کلاس فیلوز تھے، وہ بار بار اس کو دیکھتے اور آپس میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں استاد ان کے کہتے ہیں کہ یہ خوشبو کہاں سے لگا کے آیا؟ اللہ اکبر۔ یہ خوشبو کہاں سے لگا کر آئے ہو تم؟ کہا حضرت مذاق نہیں کریں میرے ساتھ۔ دل ہی دل میں کہتا رہا کہ یا اللہ، میں نے تو کچھ اور معاملہ کیا ہے، میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ تو استاد محترم نے سیریس ہو کر پوچھا کہ بیٹا بچے، مجھے صحیح بتا کہ یہ خوشبو یہاں کی خوشبو نہیں ہے، یہ کہاں سے لگا کے آیا ہے؟ تو پھر یہ واقعہ مجبوراً اس نے بتایا کہ حضرت میں ایسی مصیبت میں پھنس گیا تھا، قضائے حاجت جو ہے میں نے اپنے اوپر مل لی تھی، اس کے بعد نہایا اور آپ کے درسگاہ میں پہنچ گیا، تو میں نے یہی تو کیا ہے۔ کہا کہ واللہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اس بدکار عورت سے بچنے کی کوشش کی تھی، تو اللہ نے ان کو جو ہے ایسی نعمتوں سے نوازا کہ دنیا گواہ ہے، آج تک ان کے تذکرے ہو رہے ہیں اور دروازے بھی خود بخود کھلتے چلے گئے۔ تو یہ جنت کی خوشبو ہے بیٹا، آج تم خوش ہو جاؤ کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور ہماری اولادوں کو ایسا نیک سیرت بنائے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر اپنے بچوں میں کوئی اچھائی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہی اچھائی اپنے اندر پیدا کر لیں، تو 7 نسلوں تک جو ہے آپ اس کو پھیلتا ہوا دیکھیں گے۔ اور اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی واقعے کے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے، مختصر سے میں عرض کروں گا۔ ویڈیو میں چھوٹی بناتا ہوں تاکہ سننے والا بھی جو ہے وہ تھوڑی دیر سنے اور وہ اس الفاظوں سے، ٹوٹے پھوٹے الفاظوں سے جو میرے کہے ہوئے ہیں، الفاظ تو قیمتی ہیں لیکن میری زبان، میں گنہگار بندہ، مجھ جیسے عاجز سے نہ اکتا جائے۔
تو اسی لیے میں مختصر کرتا ہوں۔ حاتم طائی کا واقعہ ہے کہ حضرت نبی مکرم شفیع المذنبین آقا نامدار ہمارے سردار مولا کریم حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاتم طائی کی بیٹی کو گرفتار کر کے لایا گیا جنگ کے دوران، تو اس کا سر ننگا تھا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نظریں جھکائیں اور صحابہ کرام کو وہ اپنی کملی مبارک دی، اس کا سر ڈھانپ دو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ اور یہ بھی میں بات کلیئر کرتا چلوں کہ یہاں صحابہ کرام جو ہے سوال اٹھانے کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ یہ کسی نے اگر یہ مسئلہ نہیں سنا تو وہ سن لے اور پوری امت کے لیے مشعل راہ بن جائے۔ تو اسوہ حسنہ بننا تھا، اور سوال اس لیے اٹھاتے تھے نہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد ہونے کے ناطے ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، یا پھر وہ اس پہ وہ اٹیک کر رہے تھے نعوذ باللہ کہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے، جیسے ہمارے اذہان میں یہ آتی ہے بات، یہ تو کافر کی بیٹی ہے، اس کی عزت کوئی عزت نہیں ہے۔ لیکن قیامت تک آنے والے انسانیت کو بتا کر چلے گئے کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی کیوں نہ ہو۔ میں قربان جانے جانا رحمت پہ لاکھوں سلام، قیامت کی دیواروں تک آپ پر سلام۔ آپ نے وہ محبت کا پیغام دیا کہ بیٹی بیٹی ہے، چاہے کافر کی کیوں نہ ہو۔ ہم تو پڑوسی کی بیٹی کے اوپر جو ہے نظر رکھے ہوتے ہیں کہ پڑوسی رات کو کب جائے، ہم یہاں پہ فون پہ باتیں کریں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ پاک ہمیں اسوہ حسنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام، صحابیات اور اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔